افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس عظیم الشان اور پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اتفاق و اتحاد۔ صدر علی وقار، فرد اور قوم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرد ملت کی بنا پر عزت حاصل کرتا ہے اور ملت افراد کے باہمی میل جول سے تشکیل پاتی ہے۔ کوئی قوم، کوئی ملک یا کوئی جماعت اس وقت تک عزت و آبرو اور وقار کا مقام نہیں پا سکتی جب تک اس کے افراد میں یکجہتی اور ہم آہنگی نہ ہو۔ کسی بھی ملک کی بقا کا انحصار قوم کے باہمی اتفاق اور اتحاد پر ہوتا ہے۔ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ صدر ذی وقار، قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے جس میں سے وہ اتفاق و اتحاد کی طاقت سے ہی نکل سکتے ہیں۔ اسی طاقت سے اقوام مشکلات پر قابو پا کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ تاریخ کے جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اپنی بقا اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے علاقائی، سیاسی اور لسانی اختلافات بھلا کر متحد ہو جائیں اور دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جناب صدر، اتفاق اور اتحاد کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی مسلمانوں نے متحد ہو کر کوئی قدم اٹھایا تو کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ غزوہ بدر اس کی بہترین مثال ہے۔ میدان جنگ میں ایمانی جذبہ لیے محض 313 افراد نے دشمن کی ایک بڑی تعداد کو شکست دے دی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ صدر ذی وقار، اتحاد ایک جامع لفظ ہے۔ اس کے اندر طاقت کا ایک جہان پوشیدہ ہے۔ فکری قوت، انفرادی قوت، اقتصادی و معاشرتی قوت، سائنسی قوت اور ایمانی قوت میں یکجہتی ہو تو قومی اتحاد مکمل ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک شعبے میں اتحاد اور دوسرے میں اختلاف ہو تو قومی نظام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تمام انسانی صلاحیتوں، افکار و کردار اور قول و فعل میں تضاد نہ رہے تو اتحاد کی بدولت بہترین فضا قائم ہو سکتی ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جناب صدر، ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام ہمیں اتحاد اور باہمی ربط کا درس دیتا ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شکریہ۔